بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں چیپٹر 5، ہر لحظہ نیا طور، نئی برقِ تجلی۔ بہاریں جھوم رہی ہیں، درختوں کے پتے خوشی سے شہنائیاں بجا رہے ہیں۔ القریٰ کے کوچوں اور بازاروں میں خوشبوؤں کے کارواں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گلشن ہستی عشق و مستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ رحمتوں، کیف ذالطافتوں اور پرسور برکتوں کے دریچے کھل گئے ہیں۔ کعبے کی خمیدہ دیواریں لمحہ بلمحہ استادہ ہو رہی ہیں۔ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ سحر نمودار ہوئی تو وہ سعادت آفریں لمحہ آ گیا جس کا صدیوں سے ساری کائنات کو انتظار تھا۔ آسماں وجود پہ آفتاب نبوت جلوہ آرا ہوا تو کونین انوار ربانی سے جگمگا اٹھے۔ حضور تشریف لے آئے تو کفر و ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا۔ آدمیت کے بے جان لاشے میں زندگی کی روح انگڑائیاں لینے لگی۔ شرافت کے پھول مہکنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہواؤں کا رخ پھر گیا۔ خزاں بہار بن گئی، ظلمتیں نور کے سانچوں میں ڈھل گئیں اور سارا عالم توحید کے روح پرور نغمات سے گونجنے لگا۔ کوئی کہنے والا اس وقت کہہ رہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ محبوب کبریا کی تعظیم و تکریم واللہ شرک نہیں، مردہ دلوں کے لیے پیغام حیات ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، سنت صحابہ سے ظاہر ہے۔ جس کے سینے میں تعظیم و تکریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقدان ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں، اس کا جینا بھی فضول، اس کا مرنا بھی فضول۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ فرما دیجئے اگر تم کو تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے، کمایا ہوا مال، تجارت جس میں نقصان کا خطرہ ہو اور پسندیدہ گھر زیادہ پیارے ہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو عذاب خدا کا انتظار کرو۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تامرا افتاد بر رویت نظر، از اب و ام گشتہ محبوب تر، عشق در من آتش افروخت است، پرہتش بادہ کے جانم سوخت است۔ فاضل بریلوی بھی سراپا التجا ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی قدسرہ فرماتے ہیں، عاشق صادق وہ ہے جو مطابق پیغمبر علیہ السلام پر راسخ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سے اسی حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ مکتوب معصومیہ، مکتوب 99 جلد اول، یعنی محبت اور اطاعت آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست، اصل سنت جز محبت ہیچ نیست۔ میلاد مبارک۔ یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک بڑے تذک و احتشام کے ساتھ منانا میدان محشر میں سر بلندی کا باعث ہے۔ سلف صالحین اسے اپنا ذریعہ نجات اور توشہ آخرت تصور کیا کرتے تھے۔ یقین کیجئے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی برکت سے نہایت شکی القلب کافر بھی محبوب محض نہیں رہتا، اسے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر صاحب ایمان محبت کے ساتھ ان کے گیسوئے تابدار اور چہرہ پر انوار کی داستان چھیڑے تو کیوں نہ کونین میں فلاح یاب ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم بخاری شریف کتاب النکاح کی ایک فکر انگیز حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے برے حال میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تم سے جدا ہوتے ہی سخت عذاب میں پھنس گیا ہوں، ماسوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے باعث اس انگلی سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس روایت کی شرح میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نقل فرماتے ہیں
کہ حضرت امام سہیلی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے 1 سال بعد اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سے بچھڑ جانے کے بعد مجھے کوئی سکون نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہر پیر کے روز مجھ سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے روز ہوئی اور صوبیہ لونڈی نے ابو لہب کو آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو ابو لہب نے اسی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ فتح الباری شرح بخاری جلد 9 صفحہ 145 مطبوعہ بیروت۔ اس مقام پر غور کیجیے کہ اگر حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی ابو لہب جیسے کافر کو ہو تو اس کے عذاب میں بھی پیر کے روز تخفیف کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ کے عاشق صادق کے مقدر کا کیا کہنا جو ربیع الاول شریف کی آمد پر روح کی گہرائیوں سے خوشی محسوس کرتا ہے اور محافل و مجالس کا انعقاد کرتا ہے، جھوم جھوم کر ذکر کرتا ہے کہ جہان والو سن لو، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں یتیموں، بے کسوں اور غلاموں کا سہارا رحمت کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوا اور بلکتی ہوئی انسانیت کے زخموں کا مداوا بن گیا۔ ان کی قسمت پہ کیوں نہ ساری کائنات رشک کرتی ہوگی جو یوم میلاد کی جان فضا صبح کو جلوسوں کی صورت میں اپنے آقا علیہ السلام کی عظمت کے گیت گاتے ہوئے گلیوں اور بازاروں کو عطر بار کر دیتے ہیں۔ کیسا سماں بندھتا ہے اس وقت جب پروانے شمع رسالت کا تصور کر کے فضاؤں کو یاد مصطفیٰ سے معمور کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی دل تھام کر پڑھ رہا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہاں پھر ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلبلیں کیف و مستی کے عالم میں چہک رہی ہوتی ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، معنی قدرائی مقصد ماتغا نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی کاہل ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اس روایت کی شرح میں محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، جب کافر ابو لہب کو انعام مسرت میلاد دیا گیا تو اس موخد مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ کی ولادت شریفہ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کی محبت میں بقدر توفیق خرچ بھی کرتا ہے۔ میری جان کی قسم، اس کی جزا یہ ہوگی کہ اللہ کریم اس کو اپنے فضل امین سے جنات نعیم میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ۔ زرقانی شریف جلد 1 صفحہ 139 مطبوعہ بیروت۔ اور یاد رہے کہ یہ حضور کی خصوصیات سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا۔ سیرت رسول عربی صفحہ 34۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ فارسی میں ہے سارا ترجمہ، اس واقعے میں میلاد شریف کا انکار کرنے والوں کی بے دلیل ہے کہ جو حضور کی شب ولادت میں خوشیاں کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب کہ وہ کافر تھا، جب حضور کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے انعام دیا گیا، پھر اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو خوشی اور محبت سے خود رفتہ ہو کر مال خرچ کرتا ہے اور میلاد شریف مناتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ محفل میں عوام کی بدعتیں یعنی گانا اور حرام باجے وغیرہ نہ داخل ہونے دے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 27 مطبوعہ دہلی۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے اس مقام پر کیا خوب کہا ہے، دوستاں راہ کجا کریم محروم، تو کے بعد شمنا نظر داری۔ نعت مصطفیٰ کا انعام۔ میلاد پاک میں شمع رسالت کے پروانے کیا کرتے ہیں؟ یہی کہ دنیا کے کونے کونے پر ذکر رسول کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، مل کر نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کی حسین باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ یہ محفلیں، یہ تذکرے، یہ باتیں بدعت نہیں بلکہ دور رسالت سے ثابت ہیں۔ حضور خود ان امور سے خوش ہو کر اپنے غلاموں کو اپنی دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ پھر سوچئے کہ ایک وفادار غلام کے لیے اپنے آقا کی دعا سے بڑھ کر اور کون سا انعام بڑا ہوگا۔ حضرت سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسجد سے گزر ہوا تو وہ بولے،
آپ مجھے اشعار پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ اس مسجد کے اندر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھا کرتا تھا جو آپ سے بہتر تھے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ اے حسان، میری طرف سے جواب دے، اے اللہ احسان کی روح القدس سے مدد فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، یعنی حضور نے ایسا ہی فرمایا۔ اس سے اگلی روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم حجو کرنے والے مشرکین مکہ کی حجو کرو، تم و جبریل و معاکا، اور جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ بخاری کتاب بدء الخلق۔ اللہ اکبر۔ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محفلوں کا انعقاد کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ محفلیں غم غلط کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی نظم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ بہت ساری روایات مرفوعہ سے ثابت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر فرمایا، جیسا کہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت کبریہ بھی، سنت صحابہ کرام بھی اور سنت اولیاء عظام بھی۔ امام اسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ولادت میں تمام اہل اسلام میلاد کی محفلیں منعقد کرتے اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے اور دعوتیں کرتے اور راتوں کو صدقات و خیرات کرتے اور مسرت کا خیال اظہار کرتے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور میلاد پڑھنے کا انتظام کرتے آ رہے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل و برکت کا ظہور ہوتا ہے، اور میلاد کے خواص سے آزمایا ہوا ہے کہ جس سال میلاد پڑھا جاتا ہے وہ سال مسلمانوں کے لیے امان کا سال ہوتا ہے۔ میلاد کرنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جس نے میلاد کی راتوں کو خوشی کی عیدیں بنا لیا۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ 27۔ جناب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد ہو کر بھی رقم فرماتے ہیں، جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، وہ مسلمان نہیں۔ الشمامتہ الانبریہ سواد 12۔ حضرت الحاج امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام لطف و لذت پاتا ہوں۔ فیصلہ ہفت مسئلہ سواد 5۔ حضرت سیدنا امام ربانی الشیخ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تاکہ اس مسلمہ شخصیت سے بھی یہ مبارک عمل ثابت ہو جائے۔ فرماتے ہیں، اچھی آواز سے صرف قرآن مجید اور نعت و منقبت کے قصائد پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ منع تو یہ ہے کہ قرآن کے حرفوں کو تبدیل کیا اور مقامات نغمہ کا التزام کرنا اور الحان کے طریق سے آواز کو پھیرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا، جو کہ شعر میں بھی ناجائز ہیں۔ اگر ایسے طریقے سے مولود پڑھیں کہ قرآنی کلمات میں تحریف واقع نہ ہو اور قصائد پڑھنے میں شرائط مذکورہ متحقق نہ ہوں اور اس کو بھی صحیح غرض سے تجویز کریں، تو پھر کون سی رکاوٹ ہے؟ مکتوب امام ربانی جلد سوم اثبات المولد والقیام سواد 28 از حضرت الشاہ احمد سعید فاروقی مجددی مطبوعہ مجلس رضا لاہور۔ حضرت الشاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد محترم سیدنا الشاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ وہ ایام میلاد میں حضرت کے میلاد کا کھانا پکوایا کرتے تھے۔ ایک سال کچھ پاس نہ تھا، کچھ بھنے چنے تھے، ان کو تقسیم کر دیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمہ اکابر امت کی تحریروں کے علاوہ مانعین کے سرکردہ علماء کی تحقیق سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ میلاد مصطفیٰ کی مجالس کا انعقاد بدعت نہیں بلکہ جائز ہے اور طریقہ اہل اسلام ہے۔ اگر کسی کو عشق رسول کی دولت میسر نہیں تو اسے دوسروں کے احساسات کا احترام کرنا چاہیے۔ کفر و بدعت کے فتوے صادر کرنا کوئی لائق تحسین کام نہیں، اور پھر وہ بھی بغیر دلیل کے، یہ تو ستم بالائے ستم والی بات ہوگی۔ لوگوں، میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا۔ ازالہ اوہام۔ اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ثابت؟ میلاد ذکر رسول کی محفل ہے، سارا قرآن ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو مزین ہے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے،
बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ अहले ईमान पर कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा हैं। अल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र करके तब्दील कर दिया। इस आयत की तफसीर में सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लज़ीना से मुराद कुफ़ार मक्का और नेमत अल्लाह से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मदारिज अल-नबुव्वा, ज़रक़ानी व मवाहिब लदनिया, दलाइल अल-खैरात व मतालिअ अल-मसरात जैसी कुतुब में आइमा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसम ग्रामी नेमतुल्लाह भी तहरीर किया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आपको हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब देखना यह है कि क्या अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान और नेमत और रहमत के हसूल पर खुशी मनाना अज़रूए कुरान जायज़ है कि हराम? तो अल्लाह की इस आखिरी किताब मुक़द्दस में सरीहन लिखा है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, तुम फरमाओ कि अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत पर खुशी का इजहार करो। पारा 11 वश्कुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्यहु ताबुदून, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। सरकार अब करार ने फरमाया, अल्लाह की नेमत का तज़किरा करना ही शुक्र और उसका तर्क करना ही कुफ्र की अलामत है। मालम अल-तंजील, रब ने फरमाया, व अम्मा बिनेमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। नतीजा ये निकला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की नेमत और रहमत ही नहीं बल्कि अजीम नेमत और रहमत हैं, जिसने आते ही बनी नौ इंसान की काया पलट दी। फिर ऐसी नेमत और रहमत पर क्यों ना इजहार मुसरत करना चाहिए। ये शुक्र के मुनाफी है और हुक्म कुरानी से मुतसादिम है। ये कुरान पाक ही तो फरमा रहा है, वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को आपस में याद करो। हमारा दिल इस वक़्त खून के आंसू होता है जब मिलाद पाक और मिलाद पाक के हलवे पर हराम 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 के फतवे सादिर करने वाले दिवाली के खाने ज़ाग मारूफ के गोश्त गैर मुस्लिमों के साथ मेल मिलाप और जलसे जुलूस करने को हलाल हलाल कहकर अमल करते हैं। शायद इन्हीं हालात से तंग आकर सागिर ने बड़ी तल्ख बात कह दी है, मनाओ जश्न मैनोशी बखेरो जुल्फ में खाना, इबादत से तो सागिर दहर के शैतान जलते हैं। आसमान क्यों ना लर्ज़ उठे जब इबादत के लिए तो कुरानी दलील का तकाजा किया जाए और कतई हराम चीज़ों पर आंखें बंद करके अमल कर लिया जाए। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें बिदअत हैं और तक़सीम असनाद की तक़रीबात, दस्तार बंदी के जलसे, अपने मौलवी साहबान की आमद पर इस्तक़बालिया जुलूस, नुज़ूल कुरान के जश्न, दारुल उलूम देवबंद के 100 साला और 150 साला जश्न, बुखारी शरीफ के ख़त्म, लॉन्ग मार्च, धरने, एजिटेशन के प्रोग्राम, वाजपेयी के प्रसाद, इंदिरा गांधी की सदारतें, सब कुछ हुस्न करिश्मा साज के फतवे के मुताबिक जायज़ और ऐन इस्लाम है। इधर उशाक के सीनों को बेतरफे फतवों के तीरों से इस कदर छलनी कर दिया गया है कि वो बेताब होकर दरजाना पर फरियाद कर रहे हैं, बस इतनी बात पर दुश्मन बनी है गर्दिशें दौरा, ख़ता ये है कि छेड़ा क्यों तेरी जुल्फ़ों का अफसाना। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।